کھاؤ. مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک نہیں ہے یا بھروسہ نہیں ہے؟ اس میں زہر نہیں ہے. اب بے فکر ہو کر کھاؤ. مرو گے نہیں، پیٹ بھر جائے گا. کیا بکواس کر رہی ہو جاریہ؟ مجھ میں تمہاری بکواس سننے کا حوصلہ نہیں ہے. جاؤ یہاں سے. مجھے اکیلا چھوڑ دو یہاں. میں اکیلا چھوڑ دوں تاکہ منصوبے بناؤ اور ہمارا گھر اجاڑ دو؟ ہم پہلے ہی اجڑ چکے ہیں. تم اندھی ہو جو سب نہیں دیکھتی. میں اندھی ہوں، بہری ہوں، پاگل ہوں. تمہارے تو ہوش و حواس بحال ہے نا. تم ہی مجھے سمجھا دو. میں اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں پگلی. میں غسل خانے بھی جاؤں تو اس کی خبر مختار کو ہوتی ہے. یہ کوئی چھوٹا عذاب ہے؟ اس گھر سے بہتر تو قبر ہوگی. یہ سب تمہارا ہی قصور ہے. میں قصوروار ہوں یا تم؟ جا کے مختار کے پیروں میں گر گئیں، اس قدر گریا کیا کہ وہ ہمارے غرور کو کچل کر ہماری جان بخشنے پر تیار ہو گیا. اچھا، مطلب تمہاری اس بگڑی ہوئی طبیعت اور ٹیڑھے تیور کا راز وہ امان نامہ ہے جو مختار نے ہمیں دیا تھا. ہائے، میں مر جاؤں تمہارے پامال شدہ غرور پر. جب ایک مرد کا غرور پامال ہو جاتا ہے تو اس کی غیرت رونے لگتی ہے. میں سمجھ سکتی ہوں. یاد ہے جس دن کوفے کی عورتوں نے تمہیں پتھر مارے تھے؟ میں نے تم سے کتنے التماس کی تھے کہ عمر چلو کوفہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر تمہاری غیرت رو رہی ہوتی تو تم اسی دن کوفے کو 3 طلاق دے دیتے. تو تم اچھی طرح سمجھتی ہو اس مرد کے دکھ کو، غرور جس کا پامال ہو گیا ہو. میں نے کچھ ایسے پر والے سفید پوش لوگ دیکھے جو آسمان سے اترے اور شیطان کی فوجوں پر ٹوٹ پڑے اور پلک جھپکنے میں انہیں مار بھگایا. یہ بکواسیات کیا مختار کا نیا دعویٰ ہے؟ ایک شیریں زبان شاعر کا کلام ہے جو کوفے کے ہر گلی کوچے کے لوگوں کا ورد زبان بن گیا ہے. مختار نے شعر کے کہنے والے کو بہترین صلہ بھی دیا ہے. یہ کذاب تو مقام رسالت کی لالچ رکھتا ہے. اے کاش میں نیزے کے سائے کی شرط نہ رکھتا. یہ تو عراق کے سورج کی دھوپ کے نقصانات میں سے ہے جو انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں رہتی. ورنہ یہ تو ہم سب کو پتا تھا کہ مختار کو مہلت دینا ایک بہت بڑی غلطی ہے. کیا بات ہے حکیم؟ کیا یہ پاؤں ٹھیک بھی ہوگا یا مر جانے کے بیٹے کے پیر کی طرح ہمیشہ کے لیے سڑ گیا ہے؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس ہیبت ناک اور تاپن والے زخم سے اب صرف ایک مختصر سی خراش باقی رہ گئی ہے. واقعی گھبرائے مت. آنکھیں کھول کر اپنے خادم کے موزے کو دیکھیے. شاباش حکیم، واقعی تم مسیحا ہو میرے. اپنے منہ میاں مٹھو کا محاورہ نہ لگ جائے ورنہ یہ زہریلا زخم سوائے موت کے ہرگز ٹھیک نہ ہوتا. ناچیز کی جادوئی دواؤں نے اس زخم کو ٹھیک کر دیا. یعنی کیا میں پھر سے عصا کے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں؟ آپ کا پاؤں اس دن سے بھی زیادہ اچھا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے. آج کے بعد اچھل اچھل کر ٹڈے کی طرح چل سکتے ہیں. دیکھ رہے ہو بنشس، میں ایک عجم کی تلوار کے زخم سے نجات پا گیا. خدا کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے.
شمر کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہوتی کہ اس کا پاؤں اس سے پہلے قبر میں چلا جاتا، وہ بھی ایک عجم کی تلوار کی ضرب سے۔ یہ پیر جب تک ایرانی کیان کے سینے کی پھسلیوں کو نہ توڑ دے شمر معاف نہیں کرے گا۔ ایرانی کیان سے انتقام لینے کے لیے ابھی کافی وقت پڑا ہے شمر۔ تمہارے پاؤں کی زخم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا تھا، اب جب کہ ہم اس کے شر سے نجات پا چکے ہیں تو اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مختار کے جاسوس لمحہ بہ لمحہ ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں۔ میں تیار ہوں، تمام ساتھیوں کو باخبر کر دوں، آج ہی رات ہم کوفہ سے چلے جائیں گے۔ میرے پاس مختار کی طرح پر والے قاصد نہیں ہیں جو فوراً پیغام پہنچا دیں۔ آج رات تو نہیں جناب شمر، کم از کم ایک دن کا وقت مجھے درکار ہے کہ تمام ساتھیوں کو مطلع کر سکوں۔ مگر بہت تیزی سے کام لینا، تم جانتے ہو کہ مختار ایک زبردست شکاری ہے۔ بہت خوب جناب حکیم، وعدہ پورا کروں؟ یہ قبول کیجیے۔ آپ کا یہ احسان کس حوالے سے ہے؟ آپ کے علاج کا آخری حق زحمت ہے۔ تو پھر جو خطرہ میں نے اپنی جان پر لیا اس کی قیمت کا کیا ہوگا؟ اس طرح شمر کے پاس آنا، وہ بھی ان حالات میں جب پورا کوفہ مختار کا جاسوس ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی شیخ؟ اور پھر یہ اس کام کی اصلی قیمت بھی نہیں ہے۔ آپ عنقریب کوفے سے چلے جائیں گے، میں رہ جاؤں گا اور وہ تانے جسنے جو ہمیشہ مجھے سننے پڑیں گے۔ اگر مختار کو یہ پتہ چل جائے کہ قاتل حسین کا میرے ہاتھوں سے علاج ہوا ہے، پہلے تو میرے ہاتھوں کو کاٹ دے گا، اس کے بعد وہ میرے سر کو قلم کر ڈالے گا۔ حکیم صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں شمر، حکیم کے کام کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اسے تم جتنا بھی دے دو کم ہوگا۔ حکیم صاحب، تم نے میری جان بچائی ہے، یہ کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے، اور میں بھی کوئی اندھا آدمی نہیں ہوں جو خدمت گزاروں کی قدر نہ کروں۔ آپ میرے علاج کے بدلے میں میری جان تو نہیں مانگ رہے، مانگتے ہیں کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ مجھے اگر آپ کی جان لینی ہو تو میں آپ کا علاج کیوں کرتا؟ کتنا چاہتے ہو؟ آپ اپنی سخاوت سے جتنا بھی دے دیں، یہ قیمت آپ خود معین کر دیں۔ ٹھیک ہے، اس گھر کے سرداب میں اتنے سونے کے سکے موجود ہیں کہ ہم مختار کے خلاف پورا ایک لشکر تیار کر سکتے ہیں۔ چلو حکیم۔ کیسی تعفن زدہ بدبو آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ان مرے ہوئے چوہوں کی بدبو ہو جو جال میں پھنس گئے ہو۔ یہ سرداب سونا چرانے والے چوہوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لو حکیم، یہ رہا ڈول، اور یہ وہ خزانہ جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ جتنا سونا اس کنویں سے نکال سکو وہ تمہارا ہو۔ مقبرہ ہے فرعونوں کا۔ ان فرعونوں کا مقبرہ ہے جو سونے کی بو سونگھ کر بدل جاتے ہیں اور اپنی بات پر ثابت قدم نہیں رہتے۔ وہی سونے کی سکوں کی تھیلی کافی ہے میرے لیے جناب، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ کہاں چلے طبیب صاحب؟ تم پیسوں کی لالچ رکھتے تھے، مرد بنو، اپنی بات پر قائم رہو نا۔
मुझे कुछ नहीं चाहिए जनाब शिमर। मैं इस रकम को भी वापस देने को तैयार हूँ जो आपने मेरी मेहनत के मुझे दिए थे। ये रकम तुम्हारी मीरास खाने वालों के लिए है हकीम। शिमर यतीमों का माल नहीं खाता। मैंने आपकी जान बचाई है जनाब शिमर। क्या ये इंसाफ है कि मुझे मार डालो? खुदा की कसम इंसाफ नहीं है, बेगैरती और जुल्म है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। अपना जुर्म तो सुन लो इब्ने आयशस, तुम्हारा इल्म कानून से काफी ताल्लुक है। जुर्म हकीम बताओ ताकि वो जान ले कि शिमर एक इंसाफ पसंद शख्स है। हकीम ने अपने गुमान में ये सोच लिया था कि शिमर एक मीठा आदमी है, लिहाजा खामोश रहने और इलाज करने के बदले इससे बड़ा मुतालबा किया जा सकता है। जब इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेगा तो बकाया हिस्सा एक बड़ी कीमत के बदले मुख्तार के हवाले कर देगा। जल्दी करो शिमर, वक्त कम है और तबीब को भी बहुत देर हो रही है। मैंने सुना था कि तबीब हजरात मुर्दे और मौत को देखने से नहीं डरते। डरो मत तबीब, डरो मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस वक्त कूफे से भागने के लिए सबसे पुरअमन रास्ता असली दरवाजा है। असली दरवाजा? ये नामुमकिन है शिमर। सिवाय शर्तों के चारों तरफ ऐसे जासूस हैं जो हम लोगों के लिबास में हैं और कड़ी नजर रखते हैं। हम कच्चे रास्ते से क्यों ना जाएं? कूफे के कच्चे रास्ते में ज्ञान जैसा एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ है और अपने शिकार के इंतजार में है। मैं कूफे के कच्चे रास्ते के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जो किसी के वहम गुमान में भी ना होगा। मुख्तार के आदमी भी इसी भरोसे में हैं। वो समझते हैं कि हम खुफिया रास्तों से भागेंगे। हमें दुश्मन की सोच के खिलाफ चलना होगा। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग असली दरवाजे से भागेंगे। कौन है? मलकुल मौत। मैं तुम्हारे बड़े से सर को पका के अमीर मुख्तार के आगे पेश करूंगा। क्या ये तुम हो सन्नान? खोलो दरवाजा, बेवकूफ मैं ही हूँ। ये कैसा हुलिया बना रखा है?